حضور نے بڑا مختصر جواب دیا ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو میرے سے محبت ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، وہ آنکھیں بند کر کے وہ قربانی کرے گا، وہ عقل کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے دل کی اتباع کرتے ہوئے وہ قربانی کرے گا، وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوگا، وہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا، وہ قربانی ضرور کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بكل شعر حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اچھا بکری کے تو بال ہوتے ہیں، بیل اور گائے کے تو بال ہوتے ہیں، وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، اس پہ تو ایک نیکی ملے گی، لیکن بھیڑ اور دمبا اور لیلا اور اونٹ، اس کے تو اون ہوتے ہیں، یہ اون پہ بھی ایک نیکی ملے گی۔ قال بكل شعر من الصوف حسنۃ، ہاں ہاں اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب دانشور صاحب بتا دے کہ اگر میں قربانی نہ کروں میری اوپر قربانی واجب ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جس بندے پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے مسلمانوں کے ساتھ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب میں نہ کروں اور میں کسی ٹرسٹ میں دے دوں، میں ایدھی کو دے دوں، میں کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے اسپتال میں جمع کرا دوں، ماشاءاللہ، اور میں اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاؤں اور حضور فرمائے کہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، تو میں نے کون سا نفع کا سودا کر لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کو، فاطمہ جب آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو اپنے جانور کے قریب کھڑی ہو جا، جانور کے قریب کھڑی ہو جا، کیونکہ جانور کا خون جب گرتا ہے ابھی زمین تک نہیں پہنچ چکا ہوتا کہ رب ذوالجلال کے پاس عرش پہ پہنچ جاتا ہے، قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں اور دل کی خوشی کے ساتھ کریں، اپنے لیے بھی کریں، متوفیان کے لیے بھی کریں، والد ہے، والدہ ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا، متوفیان کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ والد کے لیے الگ کریں اور والدہ کے لیے الگ کریں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ الگ نہیں کر سکتے تو متوفیان کی ایصال ثواب کے لیے کئی بندوں کے لیے ایک قربانی کی جا سکتی ہے۔ زندوں میں سے تو ایک بندہ اکیلے ایک قربانی کرے گا، اگر چھوٹا جانور ہے، اگر بڑا جانور ہے تو 7 بندے ایک جانور میں شریک ہوں گے۔ گویا کہ ایک چھوٹے جانور میں 2 بندے شریک نہیں ہو سکتے زندوں میں۔ مردوں میں یہ آسانی ہے کہ اگر آپ اپنے والد کے لیے اور والدہ کے لیے اور چچا کے لیے اور دادا کے لیے سب کے لیے مشترکہ ایک قربانی کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، سب کو مشترکہ ثواب مل جائے گا۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی کریں، اپنے متوفیان کے لیے بھی کریں، اور اس طریقے سے اپنے اساتذہ کے لیے یا کسی کا شیخ فوت ہو گیا ہے اپنے مشائخ کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے، یا اپنے جو آپ کی عقیدت والی شخصیات ہوتی ہیں جس سے آپ کو زیادہ عقیدت ہے آپ ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، وہ بھی آخر ہمارے محسن ہیں۔ یہ علماء اور یہ مشائخ اور یہ صوفیاء اور یہ محدثین یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں سے جس صحابی کے ساتھ آپ کو زیادہ عقیدت و محبت ہے ان صحابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، سب صحابہ کے لیے بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں، سب صحابہ کے لیے قربانی کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن کم از کم آپ صحابہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق صحابہ کے ساتھ بن گیا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ قربانی کر لیا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پہ 2 مینڈے لے لیے تھے، اور پھر جب جس وقت ذبح کر رہے تھے تو فرمایا کہ ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہو چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری خاطر قربانی کی تھی۔ جب ہماری خاطر قربانی کی ہے، ہمارے پاس اگر استطاعت ہے تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضرور قربانی کر لیا کریں۔ معزز سامعین، قربانی کس پہ واجب ہے اور کس پہ واجب نہیں ہے،
یہ مسائل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ علماء ہر جگہ موجود ہیں. یہاں بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب موجود ہیں, اور آپ کے پاس علماء مفتیان کی فون نمبر بھی ہوں گے. تو اپنے مالیت کے بارے میں بتا کے, اپنی مالی حالت کے بارے میں بتا کے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری اوپر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر قربانی لازم ہے تو آپ کو ضرور قربانی کرنی چاہیے. قربانی تو ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن ہم جس وقت جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میں جانور ذبح کرتا ہوں, جبکہ حقیقت میں ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے نفس کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. تمام تر نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈالوں گا. یہ میں عہد کی تجدید کرتا ہوں. ہر سال یہ وعدے کی تجدید کرنی ہوتی ہے. قربانی کرنے والا جس وقت جانور کے گلے پہ چھری رکھتا ہے اس وقت ایک مرتبہ تصور کرے کہ میں تو جانور کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی, اور اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بالفرض ذبح کر دیتے تو آج میں بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح لیٹا کے ان کے گلے پہ چھری رکھ لیتا. جب اپنے بیٹے کا بندہ تصور کرتا ہے اور یوں تصور کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیتا, اس وقت بندے کی ایمان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں, بندے کی ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہم اس جذبے کے ساتھ جانور کے گلے پہ چھری چلائیں, یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. ہم نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا, اور پروردگار ذوالجلال نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس تو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کو تو قربانی کا خون مقصود نہیں ہے. اللہ نے کیا کرنا ہے خون کو, اللہ نے کیا کرنا ہے قربانی کے گوشت کو. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی مقصود ہے. کون ہے جس کے دل میں اطاعت کا جذبہ ہے, جس کے دل میں ماننے کا جذبہ ہے. رب ذوالجلال کو وہ اطاعت کا جذبہ چاہیے, وہ کس کے دل میں موجود ہے؟ اب معزز سامعین, ہمارا حال یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک چاہیے کہ بندہ ناخن بھی نہ کاٹے, اپنے بال بھی صاف نہ کرے, اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے. اس مشابہت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ مستحب طریقہ ہے. متعدد حضرات پہ یہ مشابہت اختیار کر لیتے ہیں, ناخن نہیں کاٹتے اور بال بھی نہیں کاٹتے, شیو نہیں کرتے, اس طریقے سے 10 دن گزارتے ہیں. اور جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو شیو بھی کافی بڑھ چکی ہوتی ہے, ناخن بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں, بال بڑھ چکے ہوتے ہیں. جب ہم جانور کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں, جانور کو ذبح کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلا کام جو فوری طور پہ ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نبی کی سنتوں پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے نا کہ ہمارے اندر ابھی اطاعت کا جذبہ موجود نہیں ہے. ہم نے جانور کے گلے پہ تو چھری چلائی ہے, لیکن اپنے نفس کا جو اندر کا حیوان ہے ابھی تک وہ موٹا تازہ ہے, ابھی تک ہم نے اس کو دبایا نہیں ہے, ابھی تک ہم نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا نہیں ہے, ابھی تک یہ ہماری اوپر حاوی ہے. تو پتہ چلتا ہے تب جب بندہ قربانی کے فوراً بعد کام کیا کرتا ہے. عید کے دن رب ذوالجلال کی ناراضگی والے کام کرتا ہے یا ناراضگی سے بچتا ہے, رب ذوالجلال کی رضا میں اپنا دن گزارتا ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ میرے اندر اطاعت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں موجود, میں نے صرف جانور ذبح کیا ہے یا میں نے اپنے نفس کے اوپر بھی چھری چلائی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہم دونوں قربانی کرتے ہیں, تو جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ حق پہ ہوگا, جس کی قربانی رد ہو گئی تو وہ باطل پہ ہوگا. اب اس وقت قربانی کی قبولیت کا معیار یہ تھا کہ لوگ قربانی کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتے تھے, پھر اس کے لیے دعا کرتے تھے, اوپر سے آگ آتی تھی, قربانی کو جلا کے ختم کر دیتی تھی تو قربانی قبول ہوتی. تو جب دونوں نے قربانی کر لی اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ لی تو حابیل کی قربانی کے لیے آگ آئی, جلا کے آگ چلی گئی, اور قابیل کی قربانی نہیں جلی, قبول نہ ہوئی. تو پھر حابیل نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقین سے قبول کرتا ہے. تقوی ہے دل میں, اطاعت کا جذبہ ہے, ماننے والی کیفیت ہے. اگر تو یہ کیفیت ہے تو رب ذوالجلال کو آپ کا جانور قبول ہے, بے شک آپ نے جانور 4-5 ہزار کا خریدا ہو یا 2-3 لاکھ کا خریدا ہو. اگر اپنے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے,
اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو بے شک آپ 4-5 لاکھ کا جانور بھی خریدیں گے، رب ذوالجلال کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا، آپ کے جانور سے آپ کو گوشت مل جائے گا، رب ذوالجلال کی رضا آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین، قربانی حقیقت میں اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے، نفسانی خواہشات کی گلے پہ چھری چلانے کا نام ہے، اور قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ شریعت کے ہمارے سے بہت مطالبے ہیں، ہم نے تمام تر قربانیاں دینی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، مکے میں شرافت، دیانت اور اعلی اخلاق میں مشہور تھے، بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا۔ نبوت ملی، بتوں کی مخالفت کی، کوئی کہتا ہے یہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کندھے پہ اجڑی ڈالتا ہے، کوئی اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یہ اسٹیٹس کی قربانی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر دی تھی۔ دین کی خاطر اگر ہمیں اپنی عزت، اپنے مرتبے، اپنے اسٹیٹس کی قربانی دینی پڑے تو ہمیں دینی پڑے گی۔ کتنے ہمارے اکابر تھے جو دین کی کسی بات پہ ڈٹ گئے، جیل میں چلے گئے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ جو مصر کی عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف بلاتی ہیں، اللہ مجھے جیل اس سے پسند ہے، میں گناہ نہیں کرتا۔ جیل میں جانا، جیل میں کوڑے کھانا، کئی ہمارے اکابر کے چہرہ کالا کیا گیا، گدھے پہ سوار کرا کے پورے شہر میں پھیرایا گیا، ایسی ان کی تذلیل کی گئی، انہوں نے سب کچھ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے برداشت کیا تھا۔ یہ اسٹیٹس کی قربانی تھی۔ دوست احباب کی قربانی، دوست اگر آپ کا دین سے دور ہے، رب ذوالجلال سے دور ہے تو اس کو بندہ سلام کرے کہ بھائی بس اب آپ کا اور میرا تعلق ختم۔ البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کا مبغوض ہے وہ میرا محبوب نہیں بن سکتا، خواہ وہ میری بیوی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میرا دوست کیوں نہ ہو۔ جس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کا مبغوض بندہ ہے، وہ میرا محبوب نہیں بن سکتا، وہ میرا بھی مبغوض ہے۔ یہ دوست اور احباب کی قربانی ہے۔ یہ مختلف قربانیاں ہمیں دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔